رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تحمید، اس کی تکبیر اور اس کی تحمید کے بعد درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور درود و سلام ہو صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم، ان کے متعلق بہت سے ایسے فرامین صادر فرمائے جن میں دونوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ مہاجرین جو صحابہ کرام تھے، ان کی فضیلت میں رب تعالیٰ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین، اسی طرح جو انصار تھے ان کے متعلق علیحدہ پیش گوئیاں، علیحدہ ان کے لیے صبر، استقامت کی جو ہے بشارتیں اور سب کچھ وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کی تربیت کی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی اس تحریک کا ہراول دستہ تھے۔ وہ پہلا دستہ تھے جس کی ہر قوم کے اندر بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیے جو لوگ تحریک پاکستان کے رہرو تھے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اس میں کاوشیں کی، ان کا نام، ان کا تعارف اس ملک کے اندر کس طریقے سے لیا جاتا ہے، اور ان کو پوری قوم کیسے اعزاز اور کیسے امتیاز سے نوازتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت، وہ بھی اسی طرح اسلام کی تحریک کے ہیرو تھے، جن کے متعلق آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعزازات جاری کیے۔ ہمیں تو اعزاز دینے والے آج ہی کے لوگ ہوتے ہیں، ہم سے پچھلی نسل کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کو کیا خطاب دیا، کسی کو قائد ملت کہا، قائد اعظم کہا، کسی کو بابائے صحافت کہا، کسی کو کیا نام دیا جو تحریک کے لوگ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جاری رکھنے والے لوگ، وہ صحابہ کرام کے نام سے، اہل بیت کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کو جو اعزاز ملا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری فرمایا۔ ان کے اس تحریک کے حصہ بننے میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے تحریک میں حصہ لیا تو ہم کیا جانیں کہ اس کے مقصد کیا تھے اور وہ کیا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، ہمیں اچھے کی امید ہے۔ لیکن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی، وہ تحریک اسلام کے ایسے وفادار، وفا شعار، اطاعت شعار لوگ تھے جن کی تعریف اور توصیف قرآن اور سنت کے اندر بیان ہوئی۔ ہمیں جو ایک واضح چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم کبھی بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اپنے دل میں کوئی میل نہ رکھیں، کیونکہ یہ دن ہے، ہمیں یقین کیجئے پاکستان سے زیادہ اس پاکستان کے نظریے کی فکر ہے جو اس ملک سے کچلا چلا جا رہا ہے، مختلف فلسفوں کی بھینٹ چلایا جا رہا ہے، مختلف لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں جو پاکستان سے اس نظریے کو دور کریں، اس کی جو آپس میں وابستگی ہے وہ ختم کی جائے، لوگ نظریے کو بھول جائیں۔ تو جب نظریے کی بات آتی ہے تو نظریہ ہے اسلام، اور اسلام کی جب بات آتی ہے تو اس کے اولین گواہ صحابہ کرام اور اہل بیت۔
جنہوں نے وہ دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھا اور بیان کیا، وہ نسل در نسل چلتا آج ہم ممبر و محراب سے سنتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، وہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی بیان کردہ روایات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی تو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی فضیلت بیان کی۔ وہ آپ کی اہلیہ ہیں، وہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو اسی طرح کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤذینی فی عائشہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے عائشہ کے متعلق مجھے اذیت نہیں دینی۔ کیا بات سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قربانیاں تھیں اس کو اہمیت دی، جس کی نیکی، تقوی، اخلاص، محنت اور اولین طور پہ اسلام قبول کرنے میں حصہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی قدر کی اور اپنے بعد والوں کو بھی یہ وصیت کی کہ میرے بعد تم نے انصار کا خیال رکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو بھی جگہ دی اور ان کو رہائش اور ان کو اپنے در و در وہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، جو آپ پہ مٹھی بھر صحابہ کرام ایمان لائے تھے، ان کو پناہ دینا، ان کو جگہ دینا ایسے تھا جیسے آپ پوری اس وقت کی دنیا سے ٹکر مول لے رہے ہیں۔ آپ ان سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جیسے پاکستان بنا اور ہجرت ہوئی، اب یہاں پہ جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے در وا کیے، جنہوں نے اپنے دروازے کھولے، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی اہمیت بھی بڑی ہے، اور جو ہجرت کر کے آئے ان کی ان سے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ وہ ہجرت کر کے آئے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ وہاں پہ دیکھیے ان کی زمینیں بھی تھیں، ان کے مکانات بھی تھے، ان کی محبوب چیزیں بھی ہوں گی، انہوں نے سب کچھ وہاں پہ چھوڑا اور اسلام کی خاطر، ایک ملک کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں، تو یقیناً ان کی قربانی اپنی جگہ۔ تو اس وجہ سے جو مہاجر ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ، یعنی جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، ان کے لیے ہمیشہ زیادہ مقام اور حیثیت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت اور حیثیت دی۔ مثلاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آپ کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو، میرے رفیق کو، میرے صاحب کو چھوڑ سکتے ہو؟ یعنی اس پہ اس طرح کی باتیں نہ کرو جیسے تم عام کرتے ہو یا ان کو اپنے فیصلوں میں، اپنے قضیوں میں لاتے ہو، اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ لاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، ویسے تو سب صحابہ کرام کے لیے عمومی بشارتیں موجود ہیں، لیکن خاص جن کو ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے خطاب سے نوازا، انہیں جنت کی بشارت دی، وہ صحابہ کرام، ان میں سے غالباً سبھی وہ مہاجرین ہیں، یعنی ان میں سے انصار نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اپنے نواسوں کو یہ اہمیت دی کہ انہیں سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابن عمر کون تھے؟ حضرت عمر کے فرزند تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس میں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ حضرات حسنین کریمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان کے متعلق وہ روایات کیوں کرتے؟ ان کا اصل میں ایسا کچھ تھا نہیں۔ جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا، اس کی راویہ پتہ ہے کون ہے؟ اور یہ راز کس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، یہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو کبھی یہ اس کا پس منظر جا کے جانیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حضرت فاطمہ کو بشارت دی تھی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تو یہ جو بشارت ہے اس کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ اگر یہ روایت بیان نہ کرتی تو آج صفحہ ہستی پر اس روایت کا وجود نہ ہوتا۔ ان کا آپس میں ایسا پیار اور ایسا تعلق تھا، تو نہ جانے کئی لوگ اس پیار اور محبت کو ختم کر کے کچھ اور منظر ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا سارا مذہب، فکر، سوچ، نظریہ وہ اسی بات پہ ٹھہرتی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف اور مد مقابل ثابت کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ فرمایا سیدہ کہولی اہل الجنہ، کہ جو اس دنیا میں ادھیڑ عمر میں فوت ہوتے ہیں۔ یہ اعتبار جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، یعنی جو ان کو نوجوانوں کے سردار کہا گیا وہ بھی دنیا کے اعتبار سے ہے، یعنی دنیا میں جو جنت کا حقدار جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سردار حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ہیں، اور جو ان کے بعد کی عمر جسے ہم جوانی ڈھلنے کی عمر کہتے ہیں، بڑھاپے کا آغاز کہتے ہیں، اس سے لے کے بڑھاپے کے اینڈ تک یعنی اس دنیا سے جانے تک جو لوگ رخصت ہوتے ہیں ان کے اور ان نوجوانوں کے سب کے جو سردار ہیں وہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کیونکہ اس روایت کے اندر یہ صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ سب کے جو سردار ہیں وہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ فضیلت ان کی بھی بیان کی، فضیلت اہل بیت کی بھی بیان کی، تو ہم کیوں ایک دوسرے سے ایسے ایک حصہ بیان نہیں کرتے، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام کی تحریک کے اور اسلام اور اسلامی ریاست کی جو بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ تھے ان کو بہت اہمیت دی۔ آج ہمیں بھی اپنی اس مملکت کے ان ہیروز کا، ان نمایاں لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی اور اس ملک کی جو اسلام کی وجہ سے اس صفحہ ہستی پر وجود میں آیا ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، یعنی ہجری جو سن کا آغاز ہے یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیلنڈر کا جاری ہوا جسے اسلامی تقویم کہتے ہیں، مہینے پہلے سے موجود تھے، لیکن جس کو ہم 1444 ہجری کہتے ہیں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس محرم کے مہینے سے، وہ 1444 ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا اور مشاورت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت سے ایسے واقعات تھے، لیکن بنیاد ہجرت پہ رکھی گئی۔ کیوں؟ کہ ہجرت ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے گھر بار، اپنی اولاد تک کو، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام نے اپنی ازواج تک کو چھوڑا، اپنی اولاد تک کو چھوڑا، اپنے کپڑے اتروا لیے اور اس طریقے سے وہ مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور یہ سب سے بنیادی ایک پوائنٹ تھا، ایک نقطہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج دیا تھا۔ جو چھوڑ کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو رائیگان نہیں قرار دیا،
بلکہ اسی سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور آج صفحہ ہستی پر 58 اسلامی ریاستیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو نہیں منایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نجات ملی، یعنی قریش مکہ سے وہ جو ستم ڈھاتے تھے، جو ظلم کرتے تھے، جو ہر ایک کے ساتھ جو بھی رویہ ہوتا تھا وہ روا رکھتے تھے، جس کے ساتھ جو دل کرتا وہ کرتے تھے، تو نجات ملی، آزادی ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے منانے کا کوئی دن وہ جاری نہیں کیا، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حوالے سے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور یہ فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں تمہاری نسبت، یعنی یہودیوں کی نسبت ہمارا زیادہ تعلق ہے، ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن جو اپنی آزادی کا دن تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نہیں منایا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آزادی کا دن منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے۔ راز اس میں یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، اب ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا وہ اسلام کی روشنی میں گزر رہا ہے، ایک ایک منزل جو ہے اسلام کے دفاع میں، اسلامی ریاست کے دفاع میں گزر رہی ہے۔ 24 گھنٹے یہی کام ہے کہ سب کچھ وہ اسلام کی خاطر نچھاور کر رہے ہیں، اس ریاست کے استحکام کے لیے نچھاور کر رہے ہیں۔ جو لوگ 24 گھنٹے ایسے کرتے ہوں ان کو کیا ضرورت ہے علیحدہ سے دن منانے کی؟ بات دراصل یہ ہے، آج جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی دن منائے جاتے ہیں، اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی دن جاری کیے جاتے ہیں، جی اس دن یہ والدین کا دن ہے، یہ والدہ کا دن ہے، یہ والد کا دن ہے، یہ محبت کا دن ہے، یہ فلاں، یہ جو سارا ایک سلسلہ چلایا جاتا ہے، یہ اس لیے چلایا جاتا ہے کہ ہمیں عمومی طور پہ ان کی قدر، ان کی آشنائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ شعور بیدار کرنے کے لیے دن منائے جاتے ہیں۔ تو جس قوم کے اندر یہ شعور پہلے سے بیدار ہو کہ والدین کا مقام کیا ہے، انہوں نے اس دن کو تھوڑی دیکھنا ہے کہ وہ دن کا انتظار کریں کہ یہ دن آئے گا تو ہم والد کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے خوش نصیب تو شب و روز وہ والد کے دن کے طور پہ مناتے ہیں، والدین کی عزت اور احترام میں وہ مقام لے جاتے ہیں جو سال بعد وہ دن منانے والے نہیں لے جا سکتے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کو اس ریاست کے استحکام کے لیے منایا اور ہر حکم کو اس بات کو ترجیح دی۔ آپ نہیں جانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتی ہوئی سرحد پہ گزرتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اسی لیے تاکہ اسلامی ریاست کی حفاظت ہو، دفاع ہو۔ اسلامی ریاست کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں، قرآن اور سنت کی نگاہ میں۔ اسی طرح ایک رات ایسے ہوا کہ مدینے کی ایک طرف سے ایک وقت تھا، رات یا دن کا تعین نہیں ہے، تو آواز آئی مدینہ کی ایک طرف سے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دوڑتے ہوئے اس آواز کی طرف جا رہے تھے، اور ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف سے ہو کے واپس آ رہے تھے۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کی حفاظت کا جو تصور تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی بہت بڑھ کر تھا۔ اور آپ واپس آ رہے تھے، اور آپ نے اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیا، وہ قریب موجود ہوگا، آپ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ کس کا اور کیسے، آپ اس پہ سوار ہوئے، اور حدیث میں باقاعدہ لفظ ہے کہ آپ نے اس گھوڑے پہ اس کی زین بھی نہیں رکھی، اس کی کاٹھی وغیرہ کوئی نہیں، اسی پہ اسی طرح
سوار ہو کے اس آواز کی طرف گئے. صحابہ کرام جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے واپس, اور لوگوں سے فرما رہے تھے کہ لم تراؤ, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے. یعنی وہاں پہ امن ہے. کوئی آواز کس طریقے سے آئی, کچھ ایسی بات نہیں ہے, تم بے خوف ہو کے جیو. یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے. یہ تو ایک پہلو ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر اگر یہ شعور بیدار ہونا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے, تو یقین کیجئے ہمارا کردار بنی اسرائیل والا نہ ہو. آزادی انہیں بھی ملی تھی, دشمن بنی اسرائیل کا بھی بڑا خطرناک تھا. میں کہتا ہوں جن سے ہم نے آزادی لی ہے نا, یہ انگریز اور ہندو مل کے جو ان کا ایک اکٹھا ایک سسٹم تھا, اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی کی نعمت سے نوازا ہے, اور اس پہ جتنا شکر کیجئے کم ہے. آپ جا کے انڈیا کے لوگ جو اہل ایمان ہیں, مسلمان ہیں, وہ دنیا کے کسی بھی ملک پہ رہتے ہیں تو وہ وہاں سے اپنے ملک واپس نہیں جانا چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مال اسباب سب کچھ لوٹ لیا جائے گا. وہ خوف اور خطر سے لاحق ہیں. اس صورتحال میں ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ پاکستان بنا کے کیا کریں گے, ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں, میں نہیں لیتا. لیکن آج ان کی آنکھیں اس حوالے سے کھل گئیں, یا ان کے وہ راز لوگوں کے سامنے آ گئے کہ اصل مقصد اسلامی ریاست کا کیا ہوتا ہے. ہم دیکھیے عزت اور شعور کے ساتھ اپنے مذہبی تمام اعمال, عقائد, نظریات, افکار کر سکتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس سے چھن جائے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے. یہاں پہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. لیکن وہاں پہ آج مذہبی رسومات کو, جو اسلامی جو احکام ہیں, ان کو عمل کرنے میں دشواری ہے, اور وہ سب اپنے آپ کو خوف و خطر میں محسوس کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے اور سیرت کے اس پہلو سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آزاد ریاست ہمیں نصیب کی ہے. اور خام خام مایوسیاں پھیلانا, ہر وقت اس کے کیڑے ہی نکالتے چلے جانا, پاکستانی قوم کو خود ہی ڈی گریڈ کرتے چلے جانا, اس حق میں نہ میں ہوں اور نہ کوئی ذی شعور شخص یہ کر سکتا ہے. دیکھیے کہ اس گھر کے اندر خامیاں خرابیاں نہیں ہوتی, کیا ہم اپنے گھروں کو خود ہی بدنام کرنا شروع کر دیں؟ نہیں. اس کی عزت کی پاسداری اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری, جس حالت میں اللہ نے رکھا ہو اس کو ساتھ لے کے چلنا, اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو تھے, نجات ان کو بھی ملی تھی. ان کا دشمن ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا. بچوں کو, لڑکوں کو, مردوں کو وہ قتل کروا دیتا تھا فرعون. پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی نا. اب نجات کے بعد کیا ہوا کہ وہی بنی اسرائیل جو پہلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے, وہی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی کرنے لگ گئے. یہ ساری جو خامیاں ہیں, اگر آپ قرآن مجید کو گہرائی سے پڑھیں, میں آپ کو ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنی خرابیاں آئیں وہ اس وقت آئیں جب ان کو آزادی ملی تھی. جب وہ فرعون کے تسلط میں تھے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں, التجائیں اور اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے. یہ آزادی کے بعد قوموں کے مزاج بدل جاتے ہیں. میں قربان جاؤں صحابہ کرام پہ جس سے میں نے اس خطبے کا آغاز کیا تھا. ان کو نہ زمانہ بدل سکا نہ دنیا بدل سکی. وہ مکہ میں تھے تو پھر بھی ایمان کے ایک ستون تھے, وہ مدینہ میں آئے تو پھر بھی ایمان کے محور تھے, وہ اگر روم گئے تو پھر بھی ایمان ان کے ساتھ تھا, وہ فارس گئے, دنیا کے ملکوں میں گھومے انقلاب اور فتح کی نوید لے کر, تو پھر بھی ایمان ان کے ساتھ تھا. وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت ان کے ساتھ تھی, انہوں نے نہیں چھوڑا. اور ہم نے کیا کیا؟ اب میں اپنی قوم کا ایک موازنہ چند لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو سوچ فکر اور ہمارا جو عمل اور کردار ہے وہ بنی اسرائیل سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام سے. دیکھیے دور نہ جائیے, ہمارے معاشی مسئلے میں سب سے بنیادی جو اس ملک میں رائج ہے دیگر اسلامی ممالک میں وہ سود کا مسئلہ ہے. اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا
کہ اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے اور سود کو ختم کیا جائے، اور یہ بات طے تھی اور سارا کچھ مسئلے آپ کے سامنے، تاریخ آپ کے سامنے کھلی ہوئی، لیکن آج تک ہم اس بنیادی مسئلے کو بھی اپنے آپ سے ختم نہیں کر سکے۔ حتیٰ کہ کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کے خلاف عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو کردار ہے شکر گزاری کا، جو بحیثیت قوم ہوتا ہے، وہ بنی اسرائیل سے ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے ہم بنی اسرائیل کی طرح پس رہے ہیں، ذلت سے دوچار ہیں، رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح آزادی کے اس علم کو لے کے چلتے تو یقین کیجئے آج یہ پاکستان ہی نہیں، کشمیر ہی نہیں، فلسطین ہی نہیں، دنیا کے خطے میں اسلام ہی اسلام ہوتا، اور یہ ہمارا ملک پھیلتا چلا جاتا اگر ہمارا رویہ وہی ہوتا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اور آزادی کے متوالوں اور آزادی کے نغمے گانے والوں، ترانے سنانے والوں، آج آؤ، اگر حقیقی آزادی لینا چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس طرز عمل سے تمہیں آزادی ملے گی۔ یقین کیجئے انہوں نے پھر دنیا کے تختے میں کسی ایک کی غلامی کو قبول نہیں کیا، وہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں ان کے سارے پروٹوکول سے اعزازات کو ایک طرف رکھ کے ایسے جایا کرتے تھے جیسے وہ کسی کی ان کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے، اور وہ سارے اس دور کی مملکتیں، ریاستیں وہ حیران تھی کہ یہ خانہ بدوش، یہ بادیہ نشین، یہ صحرا نشی، یہ کون لوگ تھے، اور آج انہوں نے کیا حیثیت حاصل کر لی ہے، وہ اسلام کی بدولت تھی۔ اقبال اسی لیے کہتا ہے غرض میں تجھ سے کیا کہوں وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں تجھ سے کیا کہوں وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں دارو، جہاں گیرو، جہاں بانو، جہاں آرا، اگر چاہوں تو الفاظ میں نقشہ کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اور حقیقت یہی ہے، اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں وہ کیسا دور ہوگا، وہ کیسی آواز ہوگی، وہ کیسا اسلام پہ عمل ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کو، اس وقت کی عالمی طاقتوں کو ان صحرا نشینوں کے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ تو آج ہم بھی اگر جہاں میں عزت چاہتے ہیں تو ہمیں بنی اسرائیل کا پہلو چھوڑ کے، ان کا عمل اور کردار چھوڑ کے صحابہ کرام کا کردار و عمل اپنانا ہوگا۔ پھر آزادی کی نعمت اور اس کے ضمن میں جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں، جو انسان کو ایک عزت ملتی ہے، جو وقار ملتا ہے، وہ ہمیں فیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے جینا نصیب کرے، اور آزادی کے ان تقاضوں کو یہ صرف سلنسر اتار کے یا گانے بجانے اور یہ سب کچھ اس میں نہ کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری سے کریں، اپنی قوم کی، اپنے گھر والوں کی، معاشرے کی اصلاح کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي